اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسی چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، کوئی بھی دنیا کا شغل ہو، ہر شعبے کے اندر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا. تو میرے دوست اور بھائیوں، بحیثیت انسان کے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، لیکن جیسے پہلے عرض کیا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں اور آپ کو تو اللہ پاک نے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر. ساری دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایسی محنت کرنا کہ جس سے لوگ ہدایت پر آ جائیں. تو بھائی، نقل و حرکت کے اندر ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر، ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچنا، اپنے محلے کے ہر فرد سے ملنا، اور پھر دوسرے محلے میں جا کر دوسرا گشت کی شکل بنانا. عمومی گشت کی شکل تو بنائیں گے ہفتے میں ایک دفعہ، پوری جماعت مل کر نکلے گی، اور عمومی گشت کی دوسرے گشت کی شکل میں ہفتے میں ایک دفعہ. لیکن روزانہ میرے دوست اور بھائیوں 2.5-3 گھنٹے ہر مسلمان اپنے آپ کو فارغ کر کے اس مبارک محنت پر لگائے، جس مبارک محنت کے وجود میں آ جانے سے اللہ رب العزت دین پر چلنا آسان فرماتے ہیں. تو بھائی جب ہم اپنے گشت میں نکلیں گے تو بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا رہے، اور جب دوسرے گشت میں جائیں گے تو آدھا پونا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا. تو کتنی گھڑیاں ہو جائیں گی. ایک گھڑی کا اجر 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. 1 گھنٹہ لگ گیا تو بھائی اللہ اکبر، تو 2 گھڑیوں کا اجر مل گیا. 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کم از کم 3 گھڑیوں کا اللہ نے اجر عطا فرما دیا ہے. تو دوست اور بھائیو، جو تو اجر و ثواب کو سامنے رکھ کر چلے گا اللہ اس کو استقامت دیں گے، اور جو افراد کو سامنے رکھ کر چلے گا، افراد ہوں گے تو چلے گا، نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا. تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان گشتوں کے اندر شرکت کرنا. پھر روزانہ 2.5-3 گھنٹے کم از کم. اصل تو حضرات فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو 8 گھنٹے روزانہ دعوت کے لیے نکالنے چاہیے. تو جب ہم گھر گھر جا کر عمومی گشت کی شکل میں، خصوصی گشت کی شکل میں روزانہ کی محنت اختیار کرنا پڑتا ہے، اور شادی کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے تو دوست اور بھائیوں اولاد نہیں ملتی. اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ بغیر شادی کے سبب کو اختیار کیے اللہ اولاد دے دیں، یا انسان کو خلقت کر دیں. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر شادی کے سبب کے تنے تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. نظام کائنات کے خلاف اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن یہاں کے نظام کے خلاف اللہ پاک نے آدم علیہ السلام مرد ہیں، ان سے اللہ پاک نے ان کے پہلو سے اماں حوا کو پیدا کیا. اللہ کی قدرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار تو کبھی کبھار کیا، لیکن اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، نہ اللہ کی سنت کے اندر تحویل ہوتی ہے. تو جس لائن کا ہم نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لائن کی محنت کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اگر ہم مختلف قسم کے پھل لینا چاہتے ہیں تو باغبانی کی محنت ہے. باغبانی کی محنت کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں پھل دیتے ہیں. لیکن مریم علیہ السلام عبادت خانے میں تھیں، زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھل پڑے ہوتے تھے. زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو عرض کرتی تھیں
کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پھل ہوتے تھے کہ جن پھلوں کا وہ موسم بھی نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی واسطے کے سبب کے اللہ پاک مریم علیہ السلام کو پھل کھلاتے ہیں، اللہ کی قدرت تھی۔ ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اور آپ مختلف قسم کی مصنوعات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صنعت کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کپڑا لینا چاہتے ہیں تو کپڑے کی محنت، کپڑے کی صنعت، برتن لینا چاہتے ہیں تو برتنوں کی صنعت، اور دوستوں اور بھائیوں، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مصنوعات کی چیزوں کی صنعت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے دنیا دارالاسباب ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کے اندر دین آ جائے، لوگ انسان لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو سبب کا درجہ دیا ہے۔ تو نبی والی محنت کے سبب کو اختیار جب کیا گیا تو اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب کا درجہ دے کر اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ جیسے کھیتی باڑی کی محنت کی جاتی ہے، سبب اختیار کیا جاتا ہے، کھیتیاں تو اللہ ہی اگاتے ہیں، اناج تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ باغبانی کی محنت کو سبب اختیار کیا جاتا ہے تو پھل تو بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ باغبان، باغ میں محنت کرنے والا، وہ تو پھل نہیں لگاتا، پھل تو اللہ اپنی قدرت سے لگاتے ہیں۔ ایسی دوستوں اور بھائیوں، ایک تجارت کی محنت ہے جس سے مال حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، تجارت کی محنت تاجر کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے اندر سے مال تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی لائن کے دو تاجر ہیں، ساتھ ساتھ ان کی دکانیں ہیں، ایک کی تجارت سے اس کو نفع ہو رہا ہے، دوسرے کی تجارت خسارے میں جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نفع دینے والی ذات تجارت کی شکل سے، مال کی شکل میں تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ہی دوست اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو دین پر چلنے کی استعداد پیدا کی۔ ہاں، جن کے مقدر کے اندر ہدایت تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ جو محروم اور شقی بدبخت تھے، وہ ہدایت سے محروم رہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زراعت کی محنت سے تمہیں اناج ملتا ہے، تجارت کی محنت سے دوستوں اور بھائیوں مال ملتا ہے، باغبانی کی محنت سے پھل ملتے ہیں، صنعت کاری کی محنت سے مصنوعات ملتی ہیں۔ ایسے میرے دوست اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کی محنت سے اللہ پاک دین پر چلنے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قانون کی محنت کا نتیجہ سیاست، باغبانی کی محنت کا نتیجہ پھل، تجارت کی محنت کا نتیجہ مال، اور صنعت کاری کی محنت کا نتیجہ مصنوعات، چیزیں۔ ایسے ہدایت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ کیا ہے میرے دوست اور بھائیوں؟ ہدایت کہا جا رہا ہے، ہدایت کہا جا رہا ہے۔ تو ہدایت وہ مبارک نعمت ہے، وہ نور ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، جس پر انسان دین پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ملے گی، ہدایت کی محنت سے ملے گی۔ ہدایت کی محنت کا نام دعوت ہے، دعوت ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی محنت لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے۔
ان کی محنت کے نتیجے میں جن کے مقدر میں ہدایت تھی اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، محنت کر کے گئے، اور اللہ نبی بھیجتے رہے. ایک وقت کے اندر کئی نبی بھی آئے، بلکہ ایسا ہوا کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے اور بھائی بھی نبی ہے. کوئی بھی نبی یہ خاص قبیلے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، اور کوئی علاقے کے لیے، کوئی محدود زمانے کے لیے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختتام پر اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اللہ نے ختم فرما دیا. آپ کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ارشاد آیا کہ اب قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ مبارک محنت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس محنت کے کرنے کا مکلف اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہماری اور آپ کی جو بعثت ہے نبیوں والے مقصد پر ہے، بلکہ صحیح معنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد، مرد اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر اس کی بعثت کی ہے. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی. ہم اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا وہی اصلی مقصد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد تھا. اس مبارک محنت کو ہم اختیار کریں گے جس محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کیا. تو اس محنت کو میرے دوستوں اور بھائیوں سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس محنت کو عملی طور پر اختیار کرنا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو اس محنت کا محنتی بنانا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسے اور چیزوں کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا، جیسے قبر کے سوالات ہیں، آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، میدان محشر میں اللہ اکبر زندگی کیسے گزار کر آئے، جوانی کیسے گزار کر آئے، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا، اور جو دین کا علم تمہارے پاس ہے اس پر کیا عمل کر کے آئے. جہاں یہ سوالات ہوں گے، یہ امت بھی مسئول ہے اس مبارک محنت کی، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے، جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے. تو ہم اور آپ سارے کے سارے آخرت میں اللہ کے حضور میں جواب دیں ہیں. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، ایسے اس امت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ذمے جو محنت لگائی تھی اس محنت کو کیا کیا ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، اس مبارک محنت کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ہر مسلمان کو سیکھنے والا بنانا بھی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس محنت کی دو جز ہیں، ایک اجتماعیت ہے اور دوسری نقل و حرکت ہے. ایک اجتماعیت اور دوسری نقل و حرکت ہے. اجتماعیت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ایسی محنت کرے کہ جس محنت کو اختیار کر کے ہر دنیا کے اندر آنے والا قیامت تک کا انسان اللہ کے ہاں سے ہدایت کو حاصل کرے اور دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے، تاکہ دنیا اور آخرت کی اس کو کامیابی مل جائے. ایک تو ہے اجتماعیت اور دوسری ہے نقل و حرکت. نقل و حرکت جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، نقل و حرکت وجود میں لاتے تھے، ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی، خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اجتماعیت یہ ہے. اس کے لیے مسجد مسجد کے اندر مشورے ہوں، گھر گھر میں مشورے ہوں. اس بات کی فکر کی جائے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے کیسے دین پر چلنے والے بنے، کیسے وہ محنت وجود کے اندر آئے جس محنت کے اختیار کرنے سے اللہ پاک دین پر چلنا آسان کرتے ہیں. ریکارڈ کردہ اس کے لیے دوستوں اور بھائیوں گھروں میں بیٹھ کر مشورے کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشورہ کیا کرتے تھے. مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں سب سے بنیادی چیز میرے دوستوں اور بھائیوں وہ اجتماعیت ہے، مشورہ کرنا ہے. مشورہ ہو رہا ہے مسجد نبوی کے اندر نجد کی طرف جماعت کیسے بھیجی جائے، یمن میں جماعت کیسی بھیجی جائے، حبشہ میں جماعت کیسے بھیجی جائے. مختلف علاقوں کے اندر جماعتوں کو بھیجنے کی شکلیں سوچی جاتی تھی. خود کہاں کہاں جائیں اور پھر کس کس کو کس علاقے کے اندر بھیجا جائے. تو میرے دوست اور بھائیوں اجتماعیت قائم ہوگی مشورے سے. اب اس مشورے کے اندر مسجد کے مشورے بیٹھنا، گھر کے مشورے کے اندر بیٹھنا، اور پھر جماعتوں کی شکل کے اندر نکل کر روزانہ مشورے کی شکل اختیار کرنا، مقام پر رہ کر بھی اور جماعتوں میں چلتے ہوئے بھی. تو مشورے سے میرے دوست اور بھائیوں آپس میں جوڑ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ہاں سے ایسی چیزیں اللہ پاک انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے کیسے فلاں علاقے والوں کو، فلاں بستی والوں کو، فلاں شہر والوں کو کیسے مسلمانوں کو اس محنت پر ڈالا جائے. تو مشوروں کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. مشورہ بنیاد بنتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ایڈوکیٹ بنانا ہے، اس کو تاجر بنانا ہے. مشورے کیے جاتے ہیں. ہر کاروباری مشورہ کرتا ہے میرا کاروبار کیسے بڑھے. ہر فیکٹری والا مشورہ کرتا ہے میری فیکٹری کیسے نفع بخشو، کیسے اس سے نفع ملے. تو مشورہ گھروں کے اندر کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کرنا، جماعتوں میں نکل کر کرنا میرے دوستوں اور بھائیوں یہ بنیاد بنتا ہے نقل و حرکت کے وجود میں لانے کا، نقل و حرکت کے وجود کے اندر لانے کا. تو بھئی جب ہم اور آپ اللہ کی دین کی خاطر گھروں میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے دین کی خاطر ایک گھڑی کی فکر کر لینا 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ ہو سکے. تو بھئی جب مسجد کے مشورے بیٹھیں گے اور اعمال کا مشورہ کریں گے، ہر مسلمان کو دین پر لانے کی محنت کا فکر کریں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو میرے دوست اور بھائیو اللہ کے ہاں سے کتنا اجر ملے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور اللہ ہمیں انشراح نصیب فرمائے گی. اور جب سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرے دوست اور بھائیو اس کا اثر اللہ پاک قیامت تک آنے والے انسانوں اور زمانوں پر ڈالے گا. اور اللہ پاک یہاں سے اس مشورے میں بیٹھنے والوں کو اجر بھی اللہ پاک ساری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا اللہ تعالیٰ فرمائے گی. یہ ہے ہمارا سرمایہ آخرت. اس سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں کامیابی دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی دیں گے. تو وہی دوسری بات نقل و حرکت ہے. اس مشورے کے نتیجے کے اندر میرے دوستو ہم گھر گھر جا کر دعوت دینے کی فکر کریں گے. گھر گھر جا کر فرد تک جا کر دعوت دینا. حضرات فرماتے ہیں کہ بالغ مرد جتنے ہیں مسجد کی جماعت اس کی فکر کرے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے. ابتدائی درجے کے اندر وہ نماز پڑھنے والا بنے، اور پھر تعلیم میں بیٹھنے والا بنے، اور پھر اللہ کے راستے کی جو نقل و حرکت ہے اپنے مقامی گشتوں کے اندر، مشوروں کے اندر اور بیرونی گشتوں کے اندر شرکت کرے. حتیٰ کہ اتنا جذبہ بن جائے کہ وہ 3 دن کی جماعت میں جانے والا بنے،
चिल्ला 4 महीने के लिए निकले और यहाँ और फिर अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा दे तो भाई फिर पूरी दुनिया के अंदर इस मेहनत को लेकर जाने वाला बने। तो हर मुसलमान को इस मेहनत का मेहनती बनाना है। तो नकल हरकत क्या है? मस्जिद से निकलकर मशवरा करके, घर से निकलकर मशवरा करके दोस्तों एक एक आदमी के पास जाना है, उसको इस बात का समझाना कि दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, अल्लाह ने किस लिए भेजा है। जैसे रात बड़ी तफसील से बात आई, अल्लाह ने हर इंसान को, बहसीयत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया। बहसीयत इंसान की अल्लाह ने हमें और आपको, मेरे दोस्त और भाइयों, सारे इंसानों को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, ताबेदारी के लिए पैदा किया है। फरमाबरदारी क्या है? जिस कामों को करने का अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया उनको कर लेना, और जिन कामों से अल्लाह ने बचने का हुक्म फरमाया उससे बच जाना, इसी का नाम ताबेदारी है। और अल्लाह के हर हुक्म को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा कर देना, इसका नाम इबादत है। जैसे नमाज है, अल्लाह का हुक्म है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ऐसे चाहे तजारत हो, चाहे मुलाजमत हो, चाहे खेती बाड़ी हो, कोई भी दुनिया का शगल हो, हर शोबे के अंदर अल्लाह के हुक्म को सामने रखना और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना। तो मेरे दोस्त और भाइयों, बहसीयत इंसान की तो हमारी ये जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे पहले अर्ज किया, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमें और आपको तो अल्लाह पाक ने इस उम्मत के अंदर पैदा किया है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद पर। सारी दुनिया के अंदर इंसानों के लिए ऐसी मेहनत करना कि जिससे लोग हदायत पर आ जाए। तो भाई नकल व हरकत के अंदर एक घर से निकलकर दूसरे घर, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचना, अपने मोहल्ले के हर फर्द से मिलना और फिर दूसरे मोहल्ले में जाकर दूसरा गश्त की शक्ल बनाना। अमूमी गश्त की शक्ल तो बनाएंगे हफ्ते में एक दफा, पूरी जमात मिलकर निकलेगी, और अमूमी गश्त की दूसरे गश्त की शक्ल में हफ्ते में एक दफा। लेकिन रोजाना मेरे दोस्त और भाइयों 2.5-3 घंटे हर मुसलमान अपने आप को फारग करके इस मुबारक मेहनत पर लगाए, जिस मुबारक मेहनत के वजूद में आ जाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन पर चलना आसान फरमाते हैं। तो भाई जब हम अपने गश्त में निकलेंगे तो भाई 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, और जब दूसरे गश्त में जाएंगे तो आधा पौना घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो कितनी घड़ियां हो जाएंगी। एक घड़ी का अजर 60-70 साल की इबादत से ज्यादा है। 1 घंटा लग गया तो भाई अल्लाह अकबर, तो 2 घड़ियों का अजर मिल गया। 1.5 घंटा लग गया तो कम से कम 3 घड़ियों का अल्लाह ने अजर अता फरमा दिया है। तो दोस्तों भाइयों, जो तो अजर और सवाब को सामने रखकर चलेगा अल्लाह उसको इस्तिकामत देंगे, और जो अफराद को सामने रखकर चलेगा, अफराद होंगे तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारी समझकर इन गश्तों के अंदर शिरकत करना। फिर रोजाना 2.5-3 घंटे कम से कम, असल तो हजरात फरमाते हैं कि हर मुसलमान को 8 घंटे रोजाना दावत के लिए निकालने चाहिए। तो जब हम घर घर जाकर अमूमी गश्त की शक्ल में, खुसूसी गश्त की शक्ल में, रोजाना की मेहनत के अंदर घर घर जाकर दावत देंगे, अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता है। अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की सिफात को बयान करेंगे, अल्लाह की कुदरतों को बयान करेंगे। दावत ही वो मजबूत कुव्वत है कि जिसके जरिए से अल्लाह पाक दिलों की जमीन को नरम करते हैं। अल्लाह की बड़ाई का हल चलाना, अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह की अजमत को बोलना, अल्लाह की सिफात का तज़किरा करना, दुनिया के फानी होने को बोलना, आखिरत के हकीकी होने को बोलना, कब्र के हाल को बयान करना। जैसे दोस्तों और भाइयों, 2 दिन से एक बात चल रही है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जरा आखिरत का हाल तो बयान करें, जहन्नम का हाल तो बयान करें। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं,
1000 साल आग जलाई गई, जहन्नम सफेद हो गई, और 1000 साल और आग जलाई गई, जहन्नम रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। 1000 साल और आग जलाई गई, दोज़ख स्याह हो गई, सारी जहन्नम सुर्ख स्याह, और इतने दर्दनाक हिस्से हैं उसके रात के, हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। जैसे रात भी बात आई, फरमाया अगर जहन्नम के अंदर से, दोज़ख के अंदर से एक सुराख दुनिया के अंदर कर दिया जाए तो सारी दुनिया भस्म हो जाए। और जहन्नम की जंजीरों में से एक जंजीर दुनिया भर के पहाड़ जमा करके उस पर रख दिया जाए तो सारे पहाड़ पिघल कर मैदान बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जिब्राइल भी खामोश हो गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी दर्जे बयान फरमाए। सबसे दर्दनाक, सबसे ज्यादा अजियत देने वाला, सबसे ज्यादा अजाब वाला हिस्सा सबसे नीचे है, उसका नाम हाविया है। उसमें कौन होगा? अर्ज किया उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे। उससे कम दर्जे के अजाब वाला हिस्सा, उसका नाम क्या है? उसका नाम जहीम है। उसमें क्या होगा? उसमें कौन होंगे? उसमें मुशरिकीन होंगे। सबसे कम अजाब वाला हिस्सा कौन सा होगा? वो सबसे ऊपर वाला, जिसको जहन्नम कहते हैं। उसमें कौन होगा? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार मुसलमान। उससे नीचे वाले में जिसमें ज्यादा अजाब होगा, उसमें सारे यहूदी या ईसाई, और ऐसे ही तीसरे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जहन्नम की हाल को बयान करना, कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है इसको बयान करना, मिट जाने वाली दुनिया का तज़किरा कम, बाकी रहने वाली आखिरत का तज़किरा जितना घर घर जाकर करेंगे, फर्द फर्द पर जाकर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की जमीन को नरम करेंगे और दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा करेंगे। और फिर भाई नकल हरकत में वजूद में लाकर दावत देना, तालीम के हल्के लगाना है। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, इस अमल की क्या कीमत है, इस अमल के छोड़ने की क्या सजा है। जैसे सच पर चलेगा, सच बोलेगा, अल्लाह उसको निजात देंगे। जिसने झूठ बोला वो हलाक हो गया। जैसे रात बात आई कि अगर ज़कात देना रोक लेंगे तो अल्लाह बारिशों को रोक लेंगे। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी अगर परिंदे, जानवर और जानदार ना होते तो अल्लाह बूंद पानी की न देते।